میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنیں جو وہاں بیٹھی ہیں، سب بچے، میرے عزیز طلبا، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے مہمانان گرامی تشریف لائیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اس بابرکت رات میں ہم سب کو یہاں اپنے گھر میں مسجد فاضل میں جمع فرما لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ نے یہاں جمع فرمایا ہے تو اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے مرحومین کی بھی جن کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوگا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ تو یا اللہ جی، ہمارا گمان نہیں، ہمارا یقین ہے، اور یقین بھی کامل ہے کہ آپ ہمیں جنت میں ضرور داخل کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے سورہ دخان کی مختصر سی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی کھلی کتاب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ برکت والی رات میں، آج برکت والی رات ہے، آج برکت والی رات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اگر عام لینگویج میں بات کریں تو یہ بجٹ کی رات ہے، یہ بجٹ کی رات ہے۔ جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، ایڈوکیشن کرتے ہیں، یہ بجٹ کی رات اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت اور فرشتے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کی تجلی بھی آسمان دنیا پر ہے، اللہ کے فرشتوں کی تجلی بھی آسمان دنیا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ منادی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تو ندا لگا، اللہ میں مسترزقین، کیا تم میں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ اللہ میں مستغفرین، کیا تم میں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ کیا تم میں کوئی ہے صحت طلب کرنے والا، کوئی اپنے معاملات کو درست کروانے والا؟ ساری رات یہ منادی آواز دیتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم ہیں، یا اللہ ہم ہیں مغفرت طلب کرنے والے، یا اللہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ یہ ہم بار بار کہتے ہیں، اس رات کو کارگر بنائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ میں تمہیں ایک قیمتی تحفہ نہ دوں، ایک قیمتی تحفہ نہ دوں؟ فرمایا کہ ضرور دیجیے، ضرور دیجیے۔ فرمایا کہ آپ کوشش کرو کہ روزانہ صلاۃ التسبیح آپ ایک مرتبہ پڑھیے۔ انہوں نے کہا یہ روزانہ تو مشکل اگر ہو جائے، فرمایا 2 دن میں ایک دفعہ پڑھ لو، وہ بھی نہ پڑھ سکو تو ایک ہفتے میں پڑھ لو، ایک ہفتے میں نہ پڑھ سکو ایک مہینے میں پڑھ لو، ایک مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو ایک سال میں پڑھ لو، اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اللہ تمہیں وہ کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو آج سے یہ عہد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ، سارے کہیں انشاءاللہ، ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اور اس کے فوائد اپنی زندگی میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ذمہ ہم کام سپرد کر دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگ دیتی ہیں۔ جو ملک الموت ہے اس کے ذمہ اس کی ڈیوٹیاں، جو بارش والا فرشتہ ہے اس کی، حضرت جبرائیل کے ذمہ ان کی ڈیوٹیاں، سب فرشتوں کے ذمہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ جس طرح دنیا میں آپ بجٹ کرتے ہیں اور بجٹ کے بعد آپ وزراء کا سپور کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، تو اس دن فیصلے ہوتے ہیں۔ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے رجب کو بھی اور شعبان کو بھی، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا آپ لگاتار بھی روزے رکھتے ہیں، روزے چھوڑ کے بھی رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ فرمایا میں لگاتار روزے رکھتا ہوں کہ جب میرا اللہ کے ساتھ ملنا ہو تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں، اس طرح میری اللہ سے ملاقات ہو، اس طرح میری اللہ سے ملاقات ہو۔ اور میں چھوڑ اس لیے دیتا ہوں بیچ میں تاکہ تم اپنے اوپر اس کو فرض نہ کر لو، تم اپنے اوپر اس کو فرض نہ کر لو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں، اس رات میں آپ جتنی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اللہ توبہ سننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح، تم دیکھو میں قبول کیسے کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم مانگتے نہیں اللہ سے، ہماری آنکھیں پتھر کی ہو گئی، ہمیں رونا آتا ہی نہیں،
ہمیں رونا آتا ہی نہیں. اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر توبہ کریں, استغفار کریں. اللہ آپ کی دعاؤں کو, توبہ کو, استغفار کو ضرور بھی ضرور قبول کریں گے, کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا, اللہ نے خود کہہ دیا ربکم ادعونی استجب لکم, کہ میں تمہاری دعاؤں کو, توبہ کو قبول کروں گا. اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبۃ نصوحہ کون سی توبہ ہے؟ کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو دوبارہ اپنی زندگی میں سرزد نہ ہونے دیں. یہ ہے توبۃ نصوحہ. یہ نہیں کہ ابھی کی ابھی توڑ دی, ابھی کی ابھی توڑ دی. توبہ وہ کریں جو سچی پکی اور کھری توبہ. اللہ ہم سب کو سچی پکی کھری توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جن گناہوں سے ہم توبہ کریں وہ گناہ ہم سے دوبارہ سرزد نہ ہونے پائے. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جی آپ نے اپنی توفیق عطا فرما دیجیے, اور ہم سب جتنے بھی ہیں ہم سب ایسے بن جائیں کہ آپ کی مرضیات پر چلنے والے ہوں, آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ آج دیکھیں جنہوں نے تعلیم مکمل کی, ہماری بیٹیاں ہیں ادھر بیٹھی ہیں, انہوں نے تعلیم مکمل کی ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں ننھے منھے, انہوں نے تعلیم, جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا, مکمل کر لی ہے. اللہ ان کے حفظ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, اور جن طالبات نے اپنا مکمل کی ہے تعلیم, اللہ ان کی تعلیم کو مکمل فرمائے, اور اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی ان سب کو اور ان سب کو بھی توفیق عطا فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے بھی اللہ نے اعزازات رکھے ہیں. حافظ قرآن کے لیے اللہ نے اعزازات رکھے ہیں. پہلا اعزاز یہ رکھا ہے کہ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن کو کہ تو جتنا قرآن تم نے پڑھا ہے, قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا جا اور درجات اوپر چڑھتا جا. آسمان میں جنت تک درجات جتنی تو آیتیں پڑھے گا اتنے درجات تیرے بلند ہو گئے. جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام. کتنی آیات ہیں قرآن پاک کی؟ تقریباً 6600 کم و بیش پکی نہیں, 6666 کے قریب. تو اب میں ایک آیت پڑھیں گے تو کتنا مقام بلند ہو جائے گا, سوچیے کتنا مقام بلند ہو جائے. پہلا انعام. دوسرا انعام یہ کہ حافظ قرآن بچہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو سونے چاندی کے تاج ایسے بنائیں گے جس کی چمک کے آگے سورج اور چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. یہ حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز ہوگا. آپ دیکھیے کہ اگر والدین کا یہ اعزاز ہوگا تو خود حافظ قرآن کا اللہ کیا اعزاز فرمائیں گے, خود حافظ قرآن کا اللہ کیا اعزاز فرمائیں گے. یہ دوسری بات ہوگی. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو یہ اختیار دیں گے, حافظ قرآن کو یہ سن لیں سارے بچے غور سے, اللہ حافظ قرآن کو یہ اختیار دیں گے کہ ان خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ ان کو یہ اختیار دیں گے کہ ان خاندان کے 10 بندوں کو جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کر دو. یہ اعزاز کم ہے یا زیادہ ہے؟ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا جو حافظ بعمل ہوں گے. خالی حفظ کا ٹپا لگا دینے سے ہی کام نہیں ہوگا, حافظ بعمل ہوگا. کیا مطلب؟ نمازیں اس کی پوری ہوں گی, روزے اس کے پورے ہوں گے, ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہوگا, قرآن پاک یاد رکھتا ہوگا, بزرگوں کا احترام کرتا ہوگا, اپنی زکوٰۃ بنتی ہو دیتا ہوگا, قرآن پاک نے جس کو حرام بتایا اس کو حرام سمجھتا ہوگا, قرآن پاک نے جس کو حلال بتایا اس کو حلال سمجھتا ہوگا. یہ سارے کام کرے گا, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے گا, عزیز رشتے داروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہے گا. یہ سارے حافظ بعمل جو یہ کام کریں گے ان کو یہ اعزاز ملے گا, ہر حافظ کو یہ اعزاز نہیں ملے گا. تو آپ لوگوں نے یہ اعزاز حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کسی نے نہیں کرنا, مجھے آواز ہی نہیں کی. جس نے کرنا ہے وہ زور سے بولے گا. اللہ سب کو یہ اعزاز عطا فرمائے. اب ایک اور بات سن لیجیے, آپ حافظ بن گئے. مثال کے طور پہ کسی کا نام ہے عبد الرحمان, اب ہو گیا حافظ عبد الرحمان. اللہ نے اپنی حافظ والی صفت اس کو دے دی. یہ حافظ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اپنی صفت آپ کو دے دی کہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں. اللہ نے تو اپنا کام پورا کر دیا, اساتذہ نے اپنا کام پورا کر دیا, ادارے نے اپنا کام پورا کر دیا. اب ذمہ داری آ گئی ماں باپ کے اوپر. اللہ نے اپنی صفت دے دی ہے حافظ بنا کر, حافظ عبد الرحمان ہو گیا. اللہ نے ماں باپ کو کہا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ محافظت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ چوکیداری کرنی ہے. اگر آپ چوکیداری نہیں کریں گے, یہ تراویح نہیں سنائے گا بچہ تو یہ منزل یاد نہیں رکھ سکے گا. بہترین حل یہ ہے منزل یاد کروانے کا کہ آپ ہر سال اس کو تراویح سنانے والا بنا دیں.
یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ محافظ کون بنیں گے؟ ماں باپ بنیں گے۔ اگر ماں باپ محافظ نہیں بنیں گے تو بچے کی منزل یاد نہیں رہے گی، اور اللہ پھر پوچھے گا ماں باپ سے کہ تمہارے ذمہ یہ کام لگایا تھا، تم نے پورا کیوں نہیں کیا، تم نے پورا کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں جنہوں نے تعلیم مکمل کی ہے، اللہ ان کو اس تعلیم کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس ادارے میں تعلیم حاصل کی ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرما دے۔ اللہ سب کو حافظ بعمل بنائے، جتنے بھی حافظ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو حافظ ہو چکے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اللہ سب کو حافظ بعمل بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان کی ہوئی باتوں کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، سمجھ میں آ جائے تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔